پتھر اپنے اوپر لینے کے بعد دعائیں دینا، یہ ایک پیغمبر کا حوصلہ ہی ہو، اور دعوت کے ساتھ اخلاص کا اور اپنے فکر اور مشن کے ساتھ وابستگی کا عالم یہ ہے کہ حضور فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ تو اس دین کے لیے حضور علیہ السلام نے کون کون سے دکھ نہیں سہے، اور حضور علیہ السلام سے قبل جو انبیاء کا سلسلہ الذہب ہے، سناری سلسلہ ہے، انہوں نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی۔ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے تھی۔ اس راستے کے اندر لوگوں نے بڑے بڑے دکھ سہے اور پیغام حق کا ابلاغ کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ لوگوں کو کہا، لوگوں میرے رب نے میرے ذمے جو کام لگایا تھا، کیا میں نے اس کام کو پورا کر دیا؟ 1,44,000 لوگوں کا مجمع، سب نے کہا ادیتا و نصحت، آپ نے حق ادا کر بیک زبان ہو کے بولے۔ پھر پوچھا انہوں نے، پھر یہی جواب تھا۔ تیسری مرتبہ جب یہی جواب پایا تو پھر کہا اے اللہ گواہ ہو جا، تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں۔ تو حضور نے وہ فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا تھا اس کو ادا کرنے کا حق ادا کیا، اور پھر صحابہ کو وہ ذمہ داری لگائی، اور صحابہ نے جس طرح اس پیغام کو آگے منتقل کیا وہ روشن مثالیں اور صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ پھر آگے تابعین نے، اور تابعین کے بعد پھر تبع تابعین نے، اور امت کے لوگوں نے جس انداز سے دعوت کے کام کو آگے بڑھایا، ہم اس شخص کو نہیں بھول سکتے جو گھوڑے کے اوپر بیٹھا دین کی دعوت دیتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک جگہ آئی کہ جہاں آگے پانی آ گیا، دلدل آ گئی، زمین ختم ہو گئی، تو اس نے باغیں کھینچ لی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک کیا کروں، میرے جذبے تو بھی جوان تھے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ہمارے اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھنا تو ہم توہین جستجو سمجھتے تھے، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ یہ مسلمانوں کا جذبہ تھا، اور دعوت حق اور تبلیغ دین کا یہ انہیں جنون تھا کہ وہ آگے بڑھتے ہی چلے گئے، اور ایشیائے کوچک کے سینے تک اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، اور کائنات کا کوئی گوشہ اور کوئی کونا اس وقت بھی موجود نہیں ہے جہاں محمد عربی کے کلمے کی گونج موجود نہ ہو، جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا جھنڈا نہ جھول رہا ہو، ساتوں بر اعظموں میں اسلام کے پھریرے لہرا رہے۔ یہ ان لوگوں کی محنت، قد و کاوش، اسلام کی طبی صداقت اور حضور علیہ السلام کی محنتوں، کوششوں، جد و جہد کا نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو دعوت کے عمل کو ان لوگوں نے اس انداز کے ساتھ آگے بڑھایا کہ زمانہ دیکھتا رہ گیا، اور اتنی تیزی سے اسلام پھیلا کہ کائنات کا ایک ایک گوشہ اسلام کے نور سے چمک اٹھا اور روشن ہو گیا۔ آج ہم نے اس عنوان سے گفتگو کرنی ہے کہ دعوت دین کا اسلوب اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہماری بھی، اس کام کو ہم نے بھی لے کر کے آگے چلنا ہے، اور ہمیں بھی قیامت کے دن اس کے بارے میں باز پرس ہونا۔ ہم میں سے ہر شخص مبلغ ہے اور ہر شخص داعی ہے۔ ممبر و محراب کے جو وارث ہیں ان کی ذمہ داریاں اور فضول ہیں، زیادہ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ممبر و محراب پہ نہیں بیٹھے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہاں ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور یہ اتنا مقدس کام اور فریضہ ہے۔ آپ سورہ یاسین اٹھائیں، ایک شخص نے کہا تھا لوگوں آؤ وہاں پیغمبر آئے ہیں ان کی بات سنیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا اور خصوصیت کے ساتھ فرمایا۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ آؤ پیغمبروں کی بات سنیں۔ تو دعوت دینا اور کسی کو پیغام دینا یہ اتنا اہم کام ہے۔ فرمایا کہ لا تسبوا الدیک لأنہ یوقظ للصلاۃ، تم مرغے کو گالی نہ دو، یہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ جو مرغا آواز نکالے اور تم دین کے ایک رکن کی طرف آؤ تو وہ مرغا محبوب ہوتا ہے، اور جو پورے دین کی طرف بلائے پھر اس دائی کا عالم کیا ہوگا اور اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی دعوت کو عام کریں اور اس پیغام کا ابلاغ کریں، اور سچائی کی قدروں کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے کوشاں کریں، اور اس دین فطرت کے لیے اپنی تگوتاز سے، محنت سے پورے عالم میں چراغاں کریں۔ اور اس وقت کے جب دنیا اندھیروں میں دھکے کھا رہی ہے، اور جب پوری دنیا کے اوپر انسان بے سکون ہے اور امن کا سویرا کہیں بھی موجود نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داریاں اور بھی بڑھ گئی ہیں۔ ہم زمانے کو بتائیں آؤ اگر امن چاہتے ہو تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ،
حضور کے در پہ آ جاؤ. آج ہم اس بات کی دہائی دیں اور پیغام حق کا ابلاغ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے موت کو مخفی رکھا. ایک لمحہ بھی پہلے نہیں پتہ چلتا کہ اب میری موت کی گھڑیاں آ گئی. تو جب آ جاتی ہے موت تو پھر بے بسی ہوتی ہے. تو یہ جو زندگی ہے ہماری مختصر زندگی، اس زندگی کو اس ڈھب سے گزاریں. دیکھو زندگی تو گزر جائے گی، وہ عیش و عشرت میں گزاریں، وہ دولت کے حصول میں گزر جائے، وہ زندگی مصلح پہ گزر جائے، ذکر و درود میں گزر جائے، خلق خدا کی ہمدردی، مخلوق خدا پر رحم کرتے اور اذیت، دکھ اور مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نجات دلاتے، گمراہ لوگوں کو راہ راست پہ لاتے ہوئے. جہاں بھی آپ زندگی گزاریں گے، جو دلچسپیاں، جو مشاغل آپ اپنے بنا لیں گے، انہی مشاغل میں آپ کی زندگی گزر جائے گی. وہ بھی دنیا کے اوپر لوگ بستے ہیں کہ جو اپنا سارا دن تاش کھیل کے گزار دیتے ہیں تو شام ان کی بھی ہو جاتی. اور وہ لوگ بھی دنیا پہ بستے ہیں جو سارا دن، جن کی آنکھیں قرآن مجید کی تلاوت سے وضو کرتی ہوتی تو دن ان کا بھی گزر جاتا. اس طرح جو راتیں تہجد کے مصلح پہ گزارتے ہیں، رات ان کی بھی بیت جاتی ہے. اور جو نائٹ کلب میں رات گزارتے ہیں، رات ان کی بھی بسر ہو جاتی ہے. تو یہ فیصلہ میرا میرے ہاتھ ہے، آپ کا آپ کے ہاتھ ہے کہ ہم نے اس مختصر زندگی کے سفر کو کیسے کاٹنا ہے. ہم نے عیش و عشرت میں زندگی گزارنی ہے یا کہ زندگی کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق بسر کرنا ہے. جس تک پیغام حق پہنچا ہی نہیں ہے، جس نے کوئی اچھا ماحول پایا ہی نہیں، افسوس اس پہ بھی ہے. کاش کہ وہ کوئی اچھا ماحول پا لیتا تو گمراہ نہ ہوتا اور ذلت کی زندگی نہ کاٹتا. لیکن جس نے اچھا اور پاکیزہ ماحول پایا ہو، اسلامی زندگی کا اسے تصور دیا گیا ہو اور اس کے سامنے کئی ماڈل اور نمونے موجود ہوں، اور پھر وہ اس کے باوجود بھی گمراہیوں کا شکار ہو جائے، وہ اچھا ماحول میسر آنے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو اچھے سانچے میں نہ ڈھال سکے، تو اس کے اوپر بہت زیادہ افسوس ہے. ہوتا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں گناہوں کی مستی ایک ایسی ہے کہ انسان اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، التفات نہیں دیتا. اور پھر انسان کثرت سے جب غفلت میں زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کو ہوش بھی نہیں آتی. ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ رنگ کا دھبا پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، تلافی کرتا ہے، تو وہ سیاہی اس کے دل سے مٹا دی جاتی ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ سیاہی جو ہے دوسرے گناہ کے ساتھ بڑھ جاتی ہے، پھر گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر نیا گناہ کرنے سے اسے کوئی شرمندگی، کوئی ندامت، کوئی دکھ، کوئی بوجھ، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کاغذ بالکل سفید ہو تو اس کے اوپر ایک داغ لگا ہو تو ہر ایک کو چبھتا ہے کہ یہ کیوں ہے. بندہ اس داغ کو چھپاتا پھرتا ہے یا صابن کے ذریعے اس کو دھو کے صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ایک داغ کے بعد دوسرا داغ لگ جائے، تیسرا لگ جائے، چوتھا لگ جائے، تو پھر آہستہ آہستہ جب پورا لباس داغ داغ ہو جائے تو پھر اسے چھپانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور پھر اسے محسوس بھی نہیں ہوتا. تو جب انسان کے ضمیر پر گناہوں کے داغ لگنے لگیں تو اس کو فوراً ان کو دھو لینا چاہیے، توبہ کے آنسوؤں سے صفائی کر دینی چاہیے. اور اگر وہ نہیں کرے گا تو داغ بڑھتے چلے جائیں گے اور اس کا سارا من میلا ہو جائے گا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دامن پہ کوئی ایک بھی گناہ کا داغ نہیں ہوتا، لیکن جو وقت گزرتا ہے تو پھر وہ اپنی بدعمالیوں کے داغ لگاتا ہے. توبہ کرنے والے دھوتے رہتے ہیں، لیکن جو توبہ نہیں کرتے ان کا سارا ضمیر سیاہ ہو جاتا ہے. پھر گناہ کرنے کے بعد انہیں کوئی دکھ، شرمندگی نہیں ہوتی. اس لیے میاں صاحب مشورہ دیا اپنے ماننے والوں کو کہ تیرے ضمیر کی چادر بالکل سفید ہے، اس پہ کوئی داغ نہ لگانا. تو میاں صاحب فرماتے ہیں چٹی چادر پھومنا والی تے داغ نہ لامی جڑیاں، پھر نہ آکی حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا. حضرت عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتے. 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا تو بس سب کہنے لگے چاند زیادہ ہنس. بیوی نے فوراً پردہ کا حجاب پوری آبتاب کے ساتھ جنگت میں وہ چمک، لہذا تو نے طلاق واقعہ. بڑے پریشان ہو گئے، رات بہت خلیفہ بن میں رات اس کے بارے میں کیا ہو. خلیفہ بن سے علماء کو مسئلہ سامنے کا سپنے کا طلاق ہو کیونکہ بہت خوبصورت ہو کہ چاند تو پھر بھی چاند ہے. ایک عالم خاموش بیٹھا رہا، وہ شاگرد تھا حضرت امام اعظم. سپنے کا طلاق ہو گئی. منصور پوچھنے لگا کہ تم نہیں بول رہے ہو
تو کہا بولوں کہاں؟ ہاں بول. انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن والتین والزیتون وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس عالم نے کہا کہ میرے رب نے قرآن میں کہا ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا. احسن ہے، صرف حسین ہی نہیں ہے، احسن ہے، اس میں تفضیل کا سی، سپرلیٹو ڈگری، سب سے وسیع پیدا کیا، اس سے آگے درجہ حسن کا نہیں ہے. تو کہا چاند جتنا مرضی اور اس کی بیوی چاہے کالی کیوں نہ ہو، انسان ہونے کے ناطے فرمایا کہ یہ چاند سے بھی زیادہ حسن. تو خلیفہ منصور نے کہا جاؤ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ کوئی طلاق تم پریشانی. تو اللہ نے انسان کو بہتر تقویم میں پیدا کیا، اور جب پہلا انسان تخلیق کیا تھا اس کی عظمت کو دنیا کے اوپر بیان کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ روئے زمین پہ اور اس کائنات میں سب سے عزت والی مخلوق تم ہو، لیکن میں تمہاری پیشانی بھی حضرت آدم کے سامنے جھکانا چاہتا ہوں. اور اس طرح حضرت انسان کی تعظیم کے جھنڈے گاڑے گئے اور فرشتوں کی جبین نیاز کو حضرت آدم کے سامنے جھکایا گیا، پھر ان کو دنیا کے اوپر بھیجا گیا. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹ، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے، میں تو فرشتوں کا مسجود رہا ہوں اور مجھے انسان رہنے دو، یہ میری عزت ہے، یہ توقیر. اگر یہ اپنی عظمت کی پاسداری کرے اور اپنے منصب کی حفاظت تو یہ فرشتوں سے بھی، لیکن اگر اپنے منصب کی آبرو اور منصب کی حفاظت نہ جانے تو پھر یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو. اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ چوپایا ہے بلکہ چوپایوں سے بھی گیا گزر. جب یہ گرنے پہ آ جائے یہ حالتیں، زندگی کے انداز اور تیور اور لچن چوپایوں سے بھی بدتر ہو، تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اور سخت ترین ذلت کے اندر چلا جاتا ہے. فرمایا کہ ہم نے اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے. صورت بڑی اچھی بنائی ہے، اس کی آنکھوں میں روشنیاں رکھی، اس کے کانوں میں نغمے رکھے، اس کی زبان کو بولنے کا انداز اور سلیقہ دیا، اس کو دھڑکتا ہوا دل دیا گیا، نظام تنفس دیا گیا، نظام انہضام دیا گیا، اس کو پٹھوں کا نظام دیا گیا، اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے گئے، اس کو بولنے کے لیے زبان دی گئی، قوت ذائقہ دیا گیا، اس کو سونگھنے کے لیے ناک دی گئی ہے اور ناک کو منہ کے قریب رکھا گیا کہ جو کھانے لگا ہے اس کے اندر اگر تعفن ہے تو ناک فوراً اس کا احساس کر لے اور یہ فوراً پیچھے ہٹا دے، اس کے اندر کوئی گندی شے نہیں جانی چاہیے. اس لیے ناک کے نتنے منہ کے قریب رکھے تاکہ اس کے منہ میں گندی چیز نہ جائے. لیکن یہ کتنا بدبخت ہے، یہ رشوت بھی کھا گیا، یہ چوری کا مال بھی کھا گیا. اس نے سمجھا نہ کہ میرے رب نے میرے لیے یہ کتنے اہتمام کیے کہ میرے اندر جس کے اندر ظاہری گندگی ہو وہ بھی میرے اندر نہ جانے پائے. لیکن اس نے وہ گند کھایا، اس نے وہ غلاستیں کھائیں کہ میرے رب نے بار بار جن کی ممانعت فرمائی اور تاکید کی تک نہ ہو. تو انسان جب گرنے لگتا ہے تو پھر بہت نیچے لڑکتا ہے. یہ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی حالت کی طرف پھیر دیا. اللہ اکبر. علماء تفسیر سے مراد بڑھاپا بھی لی، پھر وہ بڑھاپے میں چلا گیا اور وہ جو بچپن والی حالت تھی پھر اسی حالت، پھر قوا مدمحل ہو گئے، آنکھوں کی بینائی کم، کانوں کے پردوں کے اندر وہ آواز اور وہ فہم کا جو نور رکھا گیا تھا وہ مان پڑنے لگا، پھر اعضاء مدمحل ہو گئے، پھر ٹانگیں لڑکھڑانے لگی، ہاتھوں کی گرفت کمزور ہو گئی، پھر کڑیل جوان شخص جو تھا جب بڑھاپے کی طرف گیا تو اس کی کمر میں خم آنے لگی، پھر بالوں میں سفیدی اترنے لگی، پھر دانت گر، پھر اسی عالم کے اندر جس طرح بچپن میں تھا، پھر کسی کا موت، پھر گندگی میں بچھڑ جاتا ہے تو خود اپنے آپ کو دھو بھی نہیں، پھر ایک گھونٹ دودھ کا محتاج. زمانہ جس کا محتاج تھا آج اس نے پانی بھی مانگنا ہے تو لوگوں کے چہرے کے تیور دیکھ، تو زمانہ پھر اسی حالت میں اس کو پلٹا کے. یہ ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ اکبر. کاش کے انسان بوڑھوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اللہ کی دہلیز، کاش کے بچوں کو دیکھے تو اپنی زندگی کو روشنی. لیکن انسان اگر عبرت پکڑنے لگے تو عبرت پکڑ لیتا ہے اور نہ پکڑنے پہ آئے تو اس کے سامنے بڑے بڑے واقعات بھی ہو جائیں لیکن عبرت کا نور حاصل نہیں کر سکتا ہے. اقصادی فرماتے ہیں اے فلاں بلائی کر لے اچھائیاں، عمر کے ایک ایک لمحے کو غنیمت، اس سے قبل کے آواز فلاں نہیں رہا، تو اپنی زندگی کو پہلے ہی اعمال کا حسن. تو یہ وقت میرے اور آپ والا ہے کہ ہمارے لیے بھی لوگ جمع، ہم قبر میں اب تنہائیوں قبر کی پہنائیوں موجود ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی مجھے اور آپ اپنے اعمال اصلاح کریں. امام غزالی نے ایک بڑی بات آپ فرماتے اللہ نے مرنے والوں جیسے جو باقی زندہ بچ گئے ہیں ان پر عرض کی گئی احسان کیسے؟ وہ تو دکھوں میں مبتلا ہیں، جن کا بھائی چلا گیا ان کا کلیجہ پھٹ رہا، جن کا باپ چلا گیا ان کی دنیا اندھیر ہو گئی، جن کی ماں چلی گئی ان کے سامنے روشنی کا کوئی حوالہ نہیں رہا، جس کا بیٹا چلا گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کا بھائی چلا گیا اس کے بازو
اور تم کہتے ہو اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پس ان پر احسان کیا. یہ احسان کیسے؟ امام غزالی فرماتے ہیں احسان ہے کہ اللہ نے مرنے والے کی موت ان باقیوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا. اگر اس کی موت ان کے لیے عبرت بنا دی جاتی تو یہ کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کی موت سے اس کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے کہ وہ لوگوں کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی موت کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہوں. یہ جو مرنے والے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام ہے موت، اور ہم ان سے دیکھ کر اپنی زندگی ٹھیک کر. حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی گزر، بنی اسرائیل کے مقتدا اور امام نبی. آپ نے حضرت اسرائیل سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک، بلکہ پہلے کو قاصد یا پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی، کیونکہ اچانک موت سے نبی پڑھ اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجات، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ چاہ. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کہ قبض روح کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کو قاصد یا پیغام بھیج دیا. انہوں نے وعدہ کیا، نبی تھے، ان سے وعدہ انہیں کر لیا. کافی مدت گزری تو حضرت اسرائیل آ گئے. پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے. کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا پہلے کو قاصد یا پیغام بھیجوں، نے نہ کوئی قاصد بھیجا اور پیغام بھیجا، قبض روح کے لیے آ گئے. حضرت اسرائیل نے ضرور میں نے تو کئی قاصد بھیجے تھے، فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا. کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع، یہ میرا قاصد نہیں تھا. تو آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا. تو اور آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا. تو آنکھوں میں سفیدی کا آ جانا، بالوں میں سفیدی کا آ جانا، کمر میں خم آ جانا، اٹھتے ہوئے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، یہ پیغام ہے، قاصد ہے موت کا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے دور ہٹا دی. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن، تجھے حسن اور جوانی بخش، تجھے چلنے کا سلیقہ دیا، تجھے بولنے کا طریقہ دیا، تجھے سوچنے کے لیے دماغ دیا، تجھے سماعتوں کے پردے دیے. آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے. اے انسان ذرا غور تو کر، اس رب کا شکر کر. کیوں بھول گیا اس رب کو جس نے تجھے پیدا کیا؟ اگر تجھے پیدا ہی نہ کرتا تو کیا کر، پھر پیدا کر کے چھوڑ دیتا تجھے، اگلا تیری ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیتا تو بچا تجھے گرمی کی سختی سے کون بچا، تجھے ٹھٹھرتی ہوئی سردی سے کون بچاتا، ماں کے سینے میں تیرا پیار نہ ڈالتا، تجھے گندگی میں لترے ہوئے کو کون اٹھاتا. لیکن اس نے پیار ڈالا ماں کے، جس نے تجھے پہلے چوما پھر اس نے تجھے دھویا. انسان غور تو کر، ما غرک بربک. آج امت جس مشکل حالات میں کھڑی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں کھڑے ہیں، آج کسی سے مخفی نہیں. اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کس سے بھی مخفی نہیں ہے. اپنا دین ایمان بیچا جا رہا ہے. تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. تو آج وہی بچے گا جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ لگ جائے گا. اچھے لوگ تلاش کرے، ضرورت ہے ہماری تلاش کرنا. اگر اچھے لوگ کم ہو گئے تو ہم کہتے ہیں چلو نہیں تو نہ صحیح. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہماری ضرورت ہے؟ ہم جگہ جگہ سے ڈنک کھائیں، جگہ جگہ سے ڈسے جائیں، ان اچھے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں. یہ دنیا چکی ہے اور اس کے دو پڑوں کے نیچے جو بھی آ گیا وہ کچلا جائے گا، بچے گا وہی جو کلی کے ساتھ لگ کے رہے گا. تو ہم نے اس کلی کو تلاش کرنا ہے، وہ کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم کیا کریں جی، کاروبار کا پتہ ہے ہمیں، کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے، کہاں سودا دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے، کہاں کس منڈی سے 2 نمبر مال ملتا ہے کہاں سے 1 نمبر مال ملتا ہے، ہمیں سب پتہ ہے. دنیا کا سارا شعور اور فہم و ادراک ہم رکھتے ہیں، اور یہاں آ کر ہم بولے بن جاتے ہیں جی ہمیں کیا کریں، ہمیں تو کوئی صحیح ملا ہی نہیں. تم ڈھونڈو تو صحیح. ایسے لوگوں کو تلاش تو کرو، در در کی خاک تو چھانو. ایک دن وہ ملیں گے جن کے ملنے سے زندگی پیاری لگنے لگ جائے گی، جن کی قربت میں بیٹھ کے اللہ یاد آئے گا، اور جن کی صحبت تمہیں مالک کے قریب کر دے گی اور تم گناہوں سے خود بخود نفرت کرنے لگ جاؤ. بڑے سخت معاملے ہیں آخرت کے. آج ہمیں نعت خواں بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے. یہ تو منہ میں طوطی بولتا ہے، جو مرضی کہتا پھرے. یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے. کبھی جنت کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، ہو رے تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ، اسی جنت کا جس کو رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے مانگتے رہے. اسی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے لیے حضور کا اشتیاق تھا، اسی جنت کی آرزو کر رہے ہیں جس کے لیے حضور نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو. تو آج دلیری دی جا رہی ہے. آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے. آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سناؤں آپ کو. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے،
یہ تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے، مالک اسے معاف کر دے۔ کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا۔ اس کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے، تجھے معاف کر دے گا۔ جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئیں۔ یہ زاروں کے تار رونے والا وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی، آج کا پیر تو گارنٹی دے رہا ہے نا۔ آؤ اس پیر مرید کی کہانی سنا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ماموں نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وصیتیں کی۔ جب ایک وصیت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا۔ میں نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمانے لگے میری بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ یہ ہیں وہ لوگ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اللہ کو خوف اور طمع میں پکارتے ہیں، لیکن زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی سے عبارت ہے۔ دنیا میں تکلیفیں صحیح، حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، فرماتے تھے کیا خبر کہ اس کے حساب میں چکرا جاؤں۔ اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں۔ کہا یار آج ایک دوسرے سے وعدہ نہ کر لیں؟ کہا کیا؟ کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے۔ غلاموں نے کہا حضور ہم آپ سے وعدہ کریں، ہم تو آپ کے سہارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا تم نہیں جانتے آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، یہ ان کی زندگی ہے۔ جن لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارے رب نے ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے، یہ بات درست ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا، لیکن سحری کے وقت اٹھ کے سسکیاں بھرنے والا اور رات شراب خانے میں گزارنے والا کیا قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ غریبوں کا خون چوسنے والا، بیواؤں اور یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کیا ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صاحب وہ تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ پر جب یقین پختہ ہوگا تو پھر اس کی محبت کی نشت ہو، اور وہ یقین کیسے ہوگا؟ اس کی ذات تک پہنچنا تو کسی کے بس، لیکن یقین اس کی صفات کے علم سے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اپنی صفات کے ذریعے سے، یہ پھیلتے ہوئے سائے، یہ بلند و بالا کوہسار، یہ بغیر ستون کے کھڑا ہوا آسمان، دنیا کے سارے معمار جڑ جائیں، ایک فٹ ٹائل بغیر کی سپورٹ کے کھڑی، اتنا بڑا آسمان بغیر سن کے کھڑا ہے، تو یہ اس کی ذات پہ دلیل ہے۔ ہمارے انفس کے اندر کتنی دلیل ہے، یہ تنفس کا نظام ہے، یہ انہضام کا نظام ہے، یہ ہمارا دھڑکتا ہوا دل، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دماغی سسٹم لگایا ہوا، انسان غور کرے، تدبر کرے۔ آپ عام سی مٹی پہ جو ہے وہ ایک بیج ڈالتے، مٹی کے سارے اجزاء کو چکھیں اور آپ دانت کے نیچے لیں تو آپ کو کپکپاہٹ لگ جائے اور اس کو رگڑ کے کسی طریقے سے آپ کو ذائقہ نہیں ملے گا، لیکن اسی مٹی کو اٹھا کے گملے کے اندر ڈال کر کے اس کے اندر آپ پودا لگاتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ میٹھا پھل لگتا ہے۔ یار اس مٹی کو تو آپ نے ایک ایک ذرے کو دیکھا اور چکھ کے دیکھا، پھر گملے میں ڈال دیا، تو یہ رس کہاں سے آ گئی، یہ مٹھاس کہاں سے آئی، یہ جو ہے وہ انگور، اس کے اندر جو ہے وہ شیرہ کہاں سے آ گیا، اس کے اوپر جو جھلی ہے، یہ کتنی اچھی پیکنگ ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کے اندر کوئی ایسی پیکنگ دکھاؤ تو صحیح جس طرح رب نے انگور کی ہوئی ہے، اور پھر گچھا انگوروں کا، اور یہ کیلے، یہ مالٹے، یہ موسمیاں، اور یہ طرح طرح کے انواع اقسام کے پھل، اور اسی زمین کی کوکھ سے اگے، ذائقے الگ الگ ہیں، رنگ الگ الگ ہیں، اور ان کے طبی خواص الگ الگ ہیں۔ تو ایک ہی زمین سے یہ ذائقے کہاں سے آئے؟ یہ کس نے بھر دیے ذائقے؟ اللہ اکبر۔ گندگی کے ڈھیر کے اوپر گلاب کا بیج ڈال دو تو پودا اگے گا تو سبز رنگ کا ہوگا، سیاہ کیچڑ کے اندر سبز رنگ کا پودا اگ رہا ہے، یہ سبزی کہاں سے آئی؟ پھر اس کے اوپر پھول لگا تو وہ سرخ رنگ کا، یہ سرخی کہاں سے آئی؟ کیچڑ تو سیاہ ہے، پھول کو سونگو تو گلاب کی خوشبو آ رہی، تو پھر یہ خوشبو گلاب کی کہاں سے آ گئی؟ امام شافعی علیہ رحمہ بیٹھے تھے، شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھ کے مطالعہ کر رہے، کوئی آیا تو کہا حضرت اللہ کی دلیل، تو آپ نے مسکرا کے کہا یہ شہتوت کا درخت۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، جو چیز سامنے آ گئی اس کو دلیل قرار دے دیا۔ کہا دیکھو یہ شہتوت کا درخت ہے، یہ عام سی مٹی ہے جس میں مٹی کا تجزیہ کر لو، اس میں وہ ذائقہ ہی نہیں ہے جو اس، تو یہ کہاں سے ذائقہ آ گیا؟ تو کہا اس کی جڑوں کا رنگ اور ہے، اس کی شاخوں کا رنگ اور ہے، اس کے پتوں کا رنگ اور ہے،
اس کا پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور ہے۔ پھر کہا کہ اس کے شاخوں کی تاثیر اور ہے، طبی تاثیر، اس کے پھل کا ذائقہ اور ہے، کچا ہو تو اور ہے، پک جائے تو اور ہے۔ پھر کہا تیسری بات، اس کے پتے کو بکری کھائے تو دودھ دیتی، گدھا کھائے تو لید کرتا ہے، ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم بنتا ہے، شہد کی مکھی چوسے تو شہد بنتا ہے۔ میٹیریل ایک ہے، نتیجہ الگ الگ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کہا یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ نے دو دریاؤں کا ذکر چلتی ہے، ھذا عذب فرات، ھذا ملح اجاج، یہ سخت کڑوا اور یہ سخت میٹھا، درمیان میں کوئی آڑ نہیں، دیوار نہیں،